Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. الحمدللہ تعالیٰ حسب سابق میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد رحمت قرآن کی نشریات کے ساتھ جو اسپاک ٹی وی نے شروع کیا تھا سلسلہ رمضان المبارک میں، الحمدللہ تعالیٰ ہم نے 30 پروگرام وہ کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، یہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اخلاقیات کا یہ درست ہونا، ایٹیکیٹس ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ بڑا ضروری ہے، جو اسلام کا منشا اور مقصود بھی ہے۔ تو پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ دیانتداری کے اوپر تھا، اونیسٹی کے اوپر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ایفاء عہد ہے، فلفلمنٹ آف پرومسز، وعدے کا پورا کرنا۔ چونکہ ایفاء کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، اور عہد کہتے ہیں وعدے کو، تو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے وعدے کا پورا کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے جو اس کا ٹیکنیکل میننگ ہے، ٹرمینالوجیکل جو میننگ ہے، اس کا ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص سے کیے گئے اپنے قول و قرار کو پورا کرنا ایفاء عہد کہلاتا ہے۔ یہ ٹو فلفل ونز ورڈز ود ادر پرسن از کالڈ ایفاء عہد۔ ہمارے اکثر جو معاملات ہیں اس کی جو بنیاد ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ وعدوں پر ہوتی ہے۔ وعدے پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، درست سمت میں رہتے ہیں۔ اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو معاملات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، بنی اسرائیل ورس نمبر 34 کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح نہ صرف یہ بلکہ ایک اہم ترین جو وعدہ جو ہم سب نے اللہ سے کیا ہوا ہے، کہ انسان کے تمام وعدوں میں سب سے اہم وعدہ وہ ہے جو یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں ہر ایک نے اپنے خالق سے کیا ہے، اور وہ یہ ہے وَبِعَهْدِ الْأَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ سورہ الانعام کی ورس نمبر 152 ہے، اور اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا کرو۔ تم کو یہ حکم اس لیے کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی قرار دیا کہ وعدہ پورا کرنا، اٹ از اے سمبل آف بلیور، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، سورہ البقرہ ورس نمبر 177، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اینڈ فلفل دا کانٹریکٹس وچ یو ہیو میڈ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صفت بھی قرار دیا ہے، اس سے بڑی اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، آل عمران ورس نمبر 9، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نو ڈاؤٹ اللہ ڈز ناٹ ڈفر ود ہز پرومس۔ اور پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ باہمی جو معاہدے کیے جاتے ہیں، میوچل ٹریٹیز کیے جاتے ہیں، کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں، اجتماعی رشتے، ان کی پاسداری کا بھی خیال کرو۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اسے پختہ کر لینے کے بعد نہیں توڑتے، اور وہ ملاتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا قطع رحمی سے بچنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وعدوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی اہمیت سے ہمیں آگاہ کیا ہے، چونکہ ہمارے اکثر لین دین کے معاملات اور باہمی حقوق وہ ایفاء عہد کے ذیل میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں نے اسے دین کا تقاضا قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ A person who does not keep a promise is without دین۔ اور پھر وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے ایسا وعدہ نہ کر جسے تو پورا نہ کر سکے۔ ڈونٹ میک اے پرومس فرام یور بردر وچ از ناٹ پریکٹیکیبل۔ اور پھر منافق کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ دیر آر 3 signs of hypocrisy۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ دوسرے نمبر پر اس میں وعدہ خلافی آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل ہائپوکریٹ ہے۔ تو جو عملی منافق ہے اس کی یہ نشانی ہے۔ وعدہ پورا کرنا کتنا ضروری ہے، اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیں اور اس کی اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو تاریخ کا بڑا مشہور جو واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اب اس سے بڑی مثال نہیں دی جا سکتی
کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ جب وہ صلح نامہ وہ تیار ہوا اور سہیل بن عمر آیا صلح نامہ کے لیے، تو اس کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو مسلمان مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ سخت شرط تھی، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کے آقا دو جہاں نے، چونکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہونے والا تھا، جنگ بندی ہونے والی تھی 10 سال کے لیے، تو اس سے مسلمانوں کو موقع ملنے والا تھا پریچنگ آف اسلام کا، پینیٹریشن آف اسلام کا، اسلام کے پھیلاؤ کا، اس کے اسپریڈ ہونے کا، تبلیغ اسلام کا، لہذا اس کے تحت پھر آقا دو جہاں نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن اس موقع پر ہوا یہ، وہی سہیل بن عمر، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بن گئے تھے، ان کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی، قریش نے قید میں رکھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تشریف لا چکے ہیں، تو وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ جب آئے تو بیڑیاں پہنے ہوئے، خون رس رہا ہے، تکلیف میں ہیں اس وقت۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ اس لیے آئے تھے مجھے ساتھ مدینہ لے کر جائیں۔ اس وقت تک آقا دو جہاں دستخط کر چکے تھے اس ٹریٹی کے اوپر، صلح نامہ حدیبیہ، تو لہٰذا اس کے تحت یہ شرط تھی کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمان آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اب صحابہ کرام اس اپنے صحابی بھائی کی حالت دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن قربان جائے مصطفیٰ کے وعدے کی پاسداری کا اتنا خیال رکھا، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا فرمائے گا، لہذا ان کو واپس کر دیا۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ میثاق مدینہ کا واقعہ، اب دیکھیے کہ یہودی قبائل کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا، ٹریٹی کیا، ایک پیکٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ اگر قریش والے مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو قریش یہ ہمارے جو یہودی ہیں قبائل وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر وہ ان پر حملہ کرتے ہیں یہودی قبائل کے اوپر قریش، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اور حضور آخر تک اس معاہدے پر قائم رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب وہ سفر کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے غزوہ بدر سے پہلے، تو غیر مسلموں نے، قریشیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی جاسوسی کے لیے نہیں آئے، ہم تو سفر کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، ٹریٹی کریں، پیکٹ کریں، اور خاص طور پر یہ وعدہ کریں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ کمپلشن، اپنی مجبوری، اس کا اظہار کیا کہ ہم نے یہ معاہدہ کر لیا، ورنہ وہ ہمیں قتل کر دیتے، تو جان بچانا فرض ہے۔ تو حضور جیسے آپ فرماتے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے کافروں کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، لہٰذا اگر آپ اس کے باوجود یہ فرماتے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قربان جائے مصطفیٰ کے آقا دو جہاں وعدے کی پاسداری کا کتنا خیال کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا حالانکہ ہماری افرادی قوت کم ہے، کہاں وہ 1000، کہاں 313، لیکن اس کے باوجود آقا دو جہاں دونوں صحابہ سے کہا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ ان کے خلاف نہیں لڑو گے، چونکہ تم نے معاہدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے۔ ان دلائل سے پتہ چلا کہ آج ہم بات پہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اب بچے کے لیے گھر سے جاتے ہیں، آپ کے لیے میں ٹرافی لے کر آؤں گا، کہ یہ فلاں چیز لے کر آؤں گا، اور وہ واپسی پہ نہیں رہتے، یا کوئی تحفہ دینے کے لیے آپ کسی سے کہتے ہیں وہ اس کو نہیں دیتے، یا کوئی بھی کسی قسم کا چھوٹا معاہدہ ہو، بڑا کوئی وعدہ ہو، ہر قسم کا وعدہ وہ پورا کرنے کے لیے وہ ہمیں اسلام نے ہمیں فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو ہم اسلام کے بھی خلاف کرتے ہیں، رشتوں کے بھی خلاف کرتے ہیں، اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ لہذا سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ حضور نے اسے منافقت سے تعبیر کیا ہے، لہذا ہمیں اسلام میں پورے داخل ہونا چاہیے، منافقت سے بچنا چاہیے، اور ہمیں وعدہ خلافی سے بچ کر دین اسلام کی طرف آ کر وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔